غیر قانونی تعمیرات کے خلاف CDA ان ایکشن، اسلام آباد میں آپریشن، PTI کا مرکزی دفتر سیل کر دیا گیا۔ CDA حکام کا کہنا ہے کہ پلاٹ سرتاج علی نامی شہری کے نام سے الاٹ کیا گیا ہے۔ پلاٹ سے ملحقہ اراضی پر قبضہ کر کے تجاوزات قائم کی گئیں۔ بلڈنگ میں بائی لاز کی خلاف ورزی کر کے اضافی منزل بھی تعمیر کی گئی تھی۔ PTI کی سیکریٹریٹ میں آپریشن کی مذمت۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں، رات کے اندھیرے میں آپریشن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انتظامیہ صبح کے وقت آتی خود تجاوزات ختم کرا دیتے، معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھایا جائے گا۔ بیرسٹر گوہر بولے PTI خود تجاوزات کے خلاف ہے۔ آپ عمارتیں گرا سکتے ہیں لیکن لوگوں سے ان کا نظریہ نہیں چھین سکتے۔ عرب امارات 10 ارب ڈالر سرمایہ کاری پر تیار، وزیر اعظم کی کوششیں کامیابی سے ہمکنار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا UAE کا اہم دورہ، صدر شیخ محمد زائد نہیان سے ملاقات، سیاسی، اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں تعاون پر گفتگو۔ پاکستان کے عرب امارات کے ساتھ شراکت داری میں فروغ کے عزم کا اعادہ۔ IT، توانائی، سیاحت، پورٹس، غذائی تحفظ، معدنیات اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم سے چیئرمین ابوظہبی ایوان تجارت کی بھی ملاقات۔ کشکول توڑ دیا اور عرب امارات سے قرض نہیں، سرمایہ کاری چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں امارات IT کی فیلڈ میں لیڈ کر رہا ہے۔ صدر UAE پاکستان کے عظیم دوست ہیں، UAE سے مل کر پاکستانی معیشت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ 2.5 ماہ میں IT شعبے میں سود مند اقدامات کیے۔ وزیر اعظم کے IT کمپنیوں میں شراکت داری پر راؤنڈ ٹیبل سیشن میں شرکت، اماراتی کمپنیوں کے سربراہوں کو ایوارڈ دیے۔ ECC کی داسو حملے میں ہلاک چینی باشندوں کے لیے $25,80,000 معاوضے کی منظوری۔ بیجنگ میں پاکستانی سفارتخانہ ہلاک چینی باشندے کے لواحقین کو رقوم ادا کرے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ روزویلٹ ہوٹل نیو یارک کے اخراجات کے لیے $80 لاکھ جاری کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ PTI کے کسی رہنما کو غائب کیا گیا تو شدید مذمت کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی بانی PTI سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا حماد اظہر اور اسلم اقبال کو گرفتار کیا گیا تو اسمبلیوں میں بھی شدید احتجاج ہوگا اور سڑکوں پر بھی نکلیں گے۔ حماد اظہر اور میاں اسلم سے زبردستی بیان لیا گیا تو نہیں مانیں گے۔ عمر ایوب نے کشمیر فسادات کا ذمہ دار وفاقی حکومت کو قرار دے دیا۔ چاقو نہ بلیڈ، رؤف حسن آہنی مکہ لگنے سے زخمی ہوئے۔ رہنما PTI کی میڈیکل رپورٹ اسلام آباد پولیس کو موصول۔ رپورٹ کے مطابق رؤف حسن پر حملے میں بلیڈ کا استعمال نہیں ہوا۔ رؤف حسن نے ابتدائی طبی امداد PAF ہسپتال سے لی۔ میڈیکل رپورٹ میں زخم کی گہرائی کے حوالے سے معلومات نہیں دی گئیں۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق رؤف حسن کیس کی تفتیش میرٹ پر پروفیشنل انداز میں کی جا رہی ہے۔ تمام پہلوؤں کو دیکھا اور شواہد کو جمع کر کے تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وفاق کے خلاف جارحانہ بیان بازی کا نتیجہ، علی امین گنڈاپور SIFC اجلاس سے آؤٹ۔ اعلامیے کے مطابق علی امین کا نام اجلاس میں مدعو افراد میں شامل نہیں۔ وفاقی وزراء پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ اجلاس میں مدعو۔ SIFC ایپیکس کمیٹی کا اجلاس 25 مئی کو وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ SIFC اجلاس کے لیے چیف سیکرٹری KP کا نام فہرست میں شامل۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا دورہ لندن، ہاؤس آف کامنز، برطانیہ کے اسپیکر سے ملاقات، ایوانوں کی کارروائی چلانے، عوامی مسائل حل کرنے اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال۔ سردار ایاز صادق نے سر لنزے ہوئل کو دورہ پاکستان کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی۔ سردار ایاز صادق نے کہا پاکستان کی پارلیمنٹ سماجی اور اقتصادی ترقی، خواتین کو بااختیار بنانے اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق قانون سازی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ ملک میں سال کا گرم ترین دن، پارہ 50 ڈگری تک جا پہنچا۔ دادو اور موہنجو دڑو میں سب سے زیادہ 50 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ نواب شاہ، مٹھی، سکھر اور سبی میں 48 ڈگری رہا۔
ڈیرہ غازی خان میں 47، لاہور 42، اسلام آباد 41 اور کراچی میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں شدید گرمی کے ساتھ حبس نے بھی مشکلات پیدا کر دی۔ ملک بھر میں ہیٹ ویو، اسلام آباد کے اسکولوں میں کئی طلبہ و طالبات کی حالت غیر ہو گئی۔ ہیٹ ویو کا شکار اسکول کے بچوں کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ڈھوک گنگال کے ایف جی اسکول میں گرمی اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے طالبات کلاس روم میں بے ہوش ہو گئیں۔ جناح ہسپتال کراچی میں ہیٹ سٹروک کے مزید 3 کیسز رپورٹ۔ ہیٹ سٹروک کے خدشات پر قومی ادارہ صحت نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ کہا پاکستان کو شدید موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے، متعلقہ محکموں اور عوام کی طرف سے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ پنجاب حکومت کا عوام کو مزید ریلیف، روٹی کی قیمت میں مزید کمی کر دی گئی۔ پنجاب بھر میں تنوروں پر 100 گرام روٹی کی قیمت 12 سے 14 روپے مقرر۔ پنجاب حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، روٹی کی نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہوگا۔ اسلام آباد سے اسکردو جانے والے نجی ایئر لائن کی پرواز حادثے سے بچ گئی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے ٹیک آف کے فوری بعد طیارے میں فنی خرابی پیدا ہو گئی۔ ٹیک آف کے بعد طیارے کا لینڈنگ گیئر بند نہ ہوا۔ طیارے نے اسلام آباد کے فضا میں 2 چکر لگائے۔ پائلٹ نے طیارے کو دوبارہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر بحفاظت اتار دیا۔ اسلام آباد سے اسکردو کی پرواز کو منسوخ کر دیا گیا۔